اگر چلنے والا محتاط انداز میں پاؤں رکھے تو پھر کسی قسم کی آواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھربھری مٹی کا یہ قطع کافی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ قدموں کے نشانات پر آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دور آ کر پاؤں کے نشانات غائب ہو گئے تھے۔ یہاں سے وہ دونوں کچے راستے سے ہٹ کر پتھریلی سطح پر چلنے لگے۔ فوناجو خان نے اس مقام سے گرد کا جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک ایسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں سے ان دونوں کے سفر کی منزل کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ واپس خیمے کی جانب لوٹ آیا۔ مطیع الدین منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہو چکا تھا۔ وہ فوناجو خان کو خیمے کی عقبی جانب سے آتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ فوناجو خان کے چہرے پر تکان کے آثار نمایاں تھے۔ ادھر کیا کرتے پھر رہے ہو؟ چلو ان دونوں کو آواز دے کر بیدار کرو تاکہ رات کے واقعے کی تصدیق کی جا سکے۔ مطیع الدین نے کہا، خیمے میں کوئی نہیں، وہ دونوں میرے خدشے کے مطابق فرار ہو چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ تم ساری رات کہاں جھک مارتے رہے تھے؟ مطیع الدین کے چہرے کی رگیں اس بات پر کھنچنے لگیں۔ اس میں میرا قصور نہیں ہے، وہ بھربھری مٹی کا فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے خیمے میں نگاہ ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے معلوم نہیں ہو پایا کہ وہ رات کے کس پہر میں نکل گئے۔ فوناجو خان نے جواب دیا۔ مطیع الدین اس کی بات سن کر دانت پیس کر رہ گیا۔ خیمے کے عقب کا پھٹا ہوا حصہ دیکھ کر وہ تل ملا کر رہ گیا۔ وہ اسی حصے میں سے گزر کر خیمے کی عقبی جانب نکل آیا۔ فوناجو خان اپنی جگہ بدستور کھڑا اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ مطیع الدین مٹی پر موجود نشانات کے جائزے میں مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مطیع الدین شکستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کی جانب لوٹ آیا۔ پاؤں کے گڑھوں میں کناروں سے مٹی کی ایک چھوٹی سی تہ گری ہوئی ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ لوگ ہمارے خیمے سے باہر نکلنے کے قریباً 1 ساعت کے بعد ہی وہاں سے نکل گئے تھے۔ مجھے تم پر حیرت ہے کہ تم تو خیمے کے پاس ہی موجود تھے، تمہیں ذرا سی بھی آہٹ سنائی نہیں دی۔ مطیع الدین ان لوگوں کے ہاتھ سے نکل جانے پر افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے رات ہی ان پر شبہ ہو گیا تھا کہ وہ صریحاً غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ فوناجو خان نے کہا، تم مجھے رات کچھ کہہ رہے تھے کہ صبح ہونے پر حقیقت واضح کر دوں گا۔ مطیع الدین نے بات کا رخ پلٹا۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ممکن ہے کہ میرا اندازہ کسی حد تک صحیح ہو۔ دیکھو، میں پہلے ہی ساری رات نہیں سو پایا، میرے صبر کو مزید امتحان میں مت ڈالو۔ مطیع الدین کی آواز بلند ہونے لگی۔ فوناجو خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پرسکون ہونے کا کہا۔ ہمیں خیمے سمیٹ لینے چاہیے تاکہ ہم اس جانب نکل سکیں جس کا خیال رات کو میرے ذہن میں آیا تھا۔ ضروری نہیں کہ جو کچھ میرے ذہن میں ہے وہی درست ہو، فوناجو خان نے کہا۔ مطیع الدین اس کی بات پر خاموش ہو گیا، لیکن کچھ توقف کے بعد پھر بول پڑا۔ اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو ہم ان دونوں مفروروں کو تلاش کر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس گھوڑے ہیں جبکہ وہ پیدل ہیں، وہ سرائے کی جانب ہی گئے ہوں گے۔ شام ڈھلنے سے پہلے انہیں سرائے کے باہر پکڑا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بھاگ دوڑ فضول ہوگی۔ اگر انہیں واقعی راستوں کا صحیح علم نہیں تو سرائے جانے والے راستے سے بھٹک کر کسی دوسری سمت بھی نکل سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقتاً جھوٹ بول رہے ہوں۔ مطیع الدین کا چہرہ پرسکون ہو چکا تھا۔ چند لمحے پہلے دکھائی دینے والا اضطراب سمٹ چکا تھا۔ فوناجو خان نے نفی میں سر ہلایا اور خیموں کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اب خیموں کو اکھاڑنے میں مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ شکار کی یہ مہم بدمزگی کا شکار ہو چکی تھی۔ مطیع الدین نے اس کے ساتھ مل کر خیموں کو سمیٹا اور سارا سامان گھوڑوں پر لادا۔ دن کے پہلے حصے میں وہ دونوں ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مطیع الدین فوناجو خان کی رہنمائی میں اس جانب بڑھ رہا تھا جہاں ایک چشمہ انہیں دور سے چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ دوسری جانب ایک دن بلاد مصر کے کمسن سلطان نور الدین منصور کا اتالیق سیف الدین محمود قطوزی اپنی محل میں کچھ سرکاری کاموں میں مصروف تھا کہ اسے سابق ملکہ بدر منیر لولو کی آمد کی اطلاع ملی۔ اس نے اپنی کنیزوں کو اسے زنان خانے میں بٹھانے کے لیے کہا اور عجلت میں اپنے کام نمٹا کر محل کے اندرونی حصے کی جانب بڑھایا۔ ملکہ بدر منیر لولو سیاہ لباس میں ملبوس ایک جانب پڑی ہوئی سراہی کو دیکھنے میں مشغول تھی۔ سیف الدین محمود قطوزی کی آہٹ پا کر وہ مڑی۔ لمحہ بھر کے لیے سیف الدین محمود اسے دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ ملکہ بدر منیر نے چہرے سے مخملی نقاب ہٹا رکھا تھا اور سیاہ ریشمی لباس میں اس کا حسن مزید بجلیاں گرا رہا تھا۔ سیف الدین محمود ملکہ بدر منیر کے حسن کی تاب نہ لا سکا اور اس نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی۔ ملکہ بدر منیر اس کی حرکت پر دھیرے سے مسکرانے لگی۔ ملکہ عالیہ، سیف الدین محمود نگاہیں جھکائے بولا، آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ مجھے پیغام بھجوا دیا ہوتا تو زیادہ مناسب ہوتا۔ نوجوان ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، نہ کہ کنواں پیاسے کے پاس جاتا ہے، ملکہ بدر منیر نے ایک ادا سے کہا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سیف الدین محمود کسی قدر گھبرا کر بولا، جان بوجھ کر نادان مت بنو، میں خوب جانتی ہوں کہ تم میری بات سمجھ رہے ہو۔
آپ کی بات سمجھنا درکنار، میں تو ابھی تک آپ کی آمد کا مقصد بھی نہیں سمجھ پایا، سیف الدین محمود سپاٹ لہجے میں بولا۔ اس کے ماتھے پر بکھری الجھن کی شکنیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ وہ واقعی پریشان ہو رہا تھا۔ ملکہ بدر منیر کی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس نے بھانپ لیا کہ اسے سمجھانے کے لیے لفظوں کا سہارا ہی لینا پڑے گا۔ وہ دھیمے انداز میں چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ تم ابھی جوان ہو، زندگی کا ایک بڑا حصہ باقی ہے، کیا تم اسی ڈھب سے اپنی باقی ساری زندگی بھی بسر کرنا چاہو گے؟ ملکہ بدر منیر کے لہجے میں شیرینی رچی ہوئی تھی۔ یہ تو خیر میں نہیں جانتا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، فی الحال میں اپنی زندگی کے اسی انداز سے مطمئن ہوں، سیف الدین محمود نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ تم ذرا تصور کی آنکھ سے اس دن کا نظارہ کر سکتے ہو جب کمسن نور الدین جوان ہو جائے گا اور امور مملکت اپنے ہاتھوں میں لے لے گا، تو کیا وہ اس وقت تمہارا شکر گزار ہوگا کہ تم نے اتنے عرصے تک اس کی سلطنت کا نظام خوش اسلوبی سے چلایا اور اس کے ناسمجھی کے زمانے میں اس کے حق کو ہر خطرے سے محفوظ رکھا؟ کیا تم اس وقت انعان اقتدار اپنے ہاتھوں سے نکلتا دیکھ کر بے موت مر نہیں جاؤ گے؟ ملکہ بدر منیر نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ سیف الدین محمود ابھی بھی اس کی بات نہیں سمجھ پایا تھا۔ ملکہ عالیہ، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، میری عقل سے باہر ہے کہ آپ مجھے کیا باور کرانا چاہتی ہیں؟ کیا میں کمسن سلطان کے حق پر قبضہ جما لوں یا پھر اس ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤں؟ تم میری بات کو کسی حد تک سمجھ رہے ہو۔ میرا سمجھانے کا مقصد کسی کے حق پر ڈاکہ زنی نہیں کرنا، بلکہ تمہیں صرف یہ بتانا ہے کہ تمہیں اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ مصری مملوک تمہاری تقرری کو پسندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھتے؟ وہ کسی بھی وقت تمہاری ٹانگ کھینچ کر ریاستی باغ دوڑ خود سنبھالنے کی فکر میں ہیں۔ میں اس بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں اور ان کے اوچھے ہتھکنڈوں کا جواب دینا مجھے خوب آتا ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ ان سب باتوں سے آگاہ کرنے میں آپ کا کیا مفاد ہے؟ مفاد؟ اس میں میرا مفاد نہیں بلکہ پسندیدگی پوشیدہ ہے۔ میری کوئی ایسی عمر بھی نہیں کہ میں زندگی کے بقیہ ایام بیوگی میں بسر کروں۔ میں اپنی زندگی کے اگلے فیصلے میں تمہیں اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتی ہوں۔ ملکہ بدر منیر کے بات سن کر سیف الدین محمود لمحہ بھر کے لیے بھنچکا رہ گیا۔ اسے قطعاً ایسا اندازہ نہیں تھا کہ ملکہ بدر منیر یکلخت یہ کہہ ڈالے گی۔ وہ سکتے کے عالم میں کھڑا بے یقینی سے ملکہ بدر منیر کی صورت تکے جا رہا تھا۔ ملکہ بدر منیر کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ کیا آپ کو اپنا اعزاز برقرار رکھنا عزیز نہیں رہا؟ سیف الدین محمود بمشکل بولا۔ جو اعزاز مجھے حاصل ہے وہ ہمیشہ رہے گا، بلکہ ہم دونوں آپس میں مل جل کر نور الدین کی عمدہ انداز میں تربیت کر سکتے ہیں اور اسے سلطنت کے سرکشوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ملکہ بدر منیر نے جواب دیا، آپ بے شک حسن کا شاہکار ہیں، مگر میں اتنا بڑا فیصلہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں۔ لوگ اسے میری خود غرضی سمجھیں گے۔ خدا نخواستہ اس دوران مجھ سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میں اللہ کے نزدیک مجرم قرار پاؤں گا۔ سیف الدین محمود نے معذرت آمیز لہجے میں جواب دیا، اونچ نیچ تو اس فیصلے کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، بلکہ کوئی دوسرا فرد تمہارے منصب پر قبضہ جمانے کے بعد کمسن سلطان کی بھی چھٹی کرا سکتا ہے۔ تم ایک دیندار اور متقی شخص ہو، میرے ساتھ مل کر چلنے سے بھی تو کمسن سلطان کو ہی فائدہ پہنچے گا، اور شادی تو تمہیں ایک دن کرنا ہی ہے۔ ملکہ بدر منیر نے مدلل بات کی، میرا خیال ہے کہ آپ کو دوبارہ اختیارات حاصل کرنے کی طمع کچھ زیادہ ہی ہے۔ سیف الدین محمود ملکہ بدر منیر کے واضح اندیے کو سمجھ کر ہنس پڑا۔ طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں بھی تمہاری جگہ ہوتی تو ممکن تھا یہی خیال میرے ذہن میں آتا۔ تمہیں یہ بخوبی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اب بھی میں اختیارات کی مالک ہوں، جبکہ تمہارے ساتھ تعلق استوار کرنے پر میرا درجہ کم ہو کر محض ایک عطابیکہ کا رہ جاتا ہے۔ ملکہ بدر منیر نے اس کی بات کا برا نہیں منایا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں ابھی نکاح کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تو میں تمہارے فیصلے کا انتظار کر سکتی ہوں۔ ملکہ بدر منیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ سیف الدین محمود اس کی بے باکی پر جہاں متحیر تھا، وہیں وہ ملکہ بدر منیر کے بارے میں شک و شبے کا بھی شکار تھا۔ آخر مجھ پر ہی نظر کرم کیوں؟ میں نے تمہیں دل کی بات بتا دی ہے کہ مجھے بیوگی میں زندگی بسر کرنے کی کوئی خواہش نہیں۔ میں نے ایک دن شادی ہی کرنا ہے تو پھر میں اپنی پسند سے کیوں نہ کروں؟ مجھے محض ملکہ کہلانے کا یا انعام اقتدار حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملکہ بدر منیر نے کہا، یعنی آپ مجھے یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ میں آپ کی پسندیدگی کا محور بن چکا ہوں؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، عقل و دانش سے مالا مال ہو، نیک سیرت اور دیندار شخص ہو، ایک اچھے منصب پر فائز ہو، ایک عورت کو اور کیا چاہیے؟ ملکہ بدر منیر نے اس کے اوصاف گنوائے۔ مجھے اس معاملے میں سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ سیف الدین محمود نے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ ملکہ بدر منیر نے آنکھوں کے خفیف اشارے سے رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ اسے سوچ سمجھ لینے کا موقع دینا چاہتی تھی۔
मैं तुम्हारे जवाब का शिद्दत से इंतजार करूंगी। वो कुछ लम्हे उसके सामने साकत खड़ी रही, फिर एक दिलकश अदा से वापस मुड़ी और तमकनत से कदम उठाती हुई वहां से निकल गई। रियासत के इंतजाम और कमसिन सुल्तान के हक की हिफाजत के सिलसिले में उसे कोई फिक्र दामनगीर नहीं थी। ममलूक उमरा उस काम में बेहद फ़ाल थे। वो इस अम्र से बखूबी आगाह था कि अगर वो पूरी कोशिश भी करे तब भी ममलूक उमरा उसे ताजे सुल्तानी तक रसाई हासिल नहीं करने देंगे। मलिका बद्र मुनीर इस रिश्ते की आड़ में क्या हासिल कर सकती है, इस ज़िम्न में उसे अपने जहन के सब दरीचे बंद दिखाई दे रहे थे। उधर महमूद बेबरस काफी अरसे से एक लगे बंधे मामूल पर जिंदगी गुजारते रहने के बायस बेचैनी का शिकार होकर रह गया था। दरबारी उमूर उसके जिम्मे नहीं थे कि वो उन्हीं में मशगूल रहता। सिपा की रोजाना कसरत और रियाजत का अमल एक मखसूस ढब पर मुहित था। बेबरस तबीयत के बोझलपन से बेकरार होने लगा तो शेख इज्जुद्दीन की खिदमत में पेश होकर सारा माजरा बयान कर दिया। शेख इज्जुद्दीन उसकी बात सुनकर महज मुस्कुरा दिए। उन्होंने उसे मशवरा दिया कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं घूम फिर आए। सैरो सियाहत में उसे ऐसे मौके मयस्सर आएंगे कि तबीयत पर छाई उदासी और बेकैफी खत्म हो जाएगी। शेख इज्जुद्दीन का मशवरा उसे पसंद आया और उसने जल्द ही काहिरा से बाहर निकलने का मुसम्मम इरादा कर लिया। एक दिन उसने रोज रोज की सोच बचार से तंग आकर चंद पर्चियों पर उन सब मकामात के नाम लिखे जहां उसके कदम अभी तक नहीं पहुंच पाए थे। इन सब पर्चियों को अच्छी तरह बंद करके उसने अपने सफर का कुर्रा निकाला। बेबरस काफी देर तक कुर्रे में हाथ लगने वाली पर्ची को लिए बैठा रहा। फिर उसने धड़कते दिल से कागज की तहें खोली तो दिखाई देने वाला नाम उसके जज्बात से मेल खाता हुआ दिखाई दिया। उसकी सियाहत का कुर्रा आर्मीनिया के नाम पर खुला था। आर्मीनिया शाम व फिलिस्तीन की सरहदों पर बालाई जानिब एक खालिस नसरानी हुकूमत थी। ये मुल्क दो पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ है। इसकी शिमाल की जानिब सिलसिला पोंटेक और जुनूब की समत में सिलसिला कोहे तारस है। इसकी सरहदें एक जानिब से शाम व फिलिस्तीन से मिलती थीं तो दूसरी तरफ अंताकिया से मुत्तसिल थीं। ये रियासत सलीबी जंगजुओं को अपनी हुदूद से गुजार कर अर्ज़ मुक़द्दस पर मुंतकिल किया करती थी और बैज़ंतीनी कलीसा के मातहत थी। इस रियासत पर मुतअद्दिद बार इस्लामी लश्करों ने हमले किए और ताख्तो ताराज किया, मगर इसकी पुख्ता कदमी ऐसी थी कि वो अपनी सरजमीन पर बारहा नुकसानात उठाने के बावजूद मुसलमानों के खिलाफ जोश व खरोच से सरगर्म अमल रही। कुछ अरसे तक ये इलाके इस्लामी सल्तनत में भी रहे, मगर यहाँ मौजूद यहूदियों और नसरानियों ने जिजिया देकर इन मकामात को अपनी तहवील में बरकरार रखा। यहाँ मुकीम नसरानियों और यहूदियों ने इस बात का खास ख्याल रखा कि यहाँ मुसलमानों को आबादकारी का मौका न फराहम किया जाए। मुसलमान अपनी जान व माल के अदम तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र कम ही इस जानिब आबाद हुए और जो आए वो भी इनकी तासुब पसंदी के बायस या तो जान गवा बैठे या फिर लुटी पिटी हालत में शाम की जानिब वापस लौट गए। बेबरस ने सालार आला फारसुद्दीन अख्ताई के सामने जब अपना इरादा जाहिर किया तो उसने उसे अजीब सी निगाहों से देखा, मगर जाने उसके दिल में क्या ख्याल आया कि उसने बिला बहसो तमहीज़ उसे सफ़र करने की इजाज़त दे दी। बेबरस इजाज़त पाकर सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ हो गया। उसने अपना साबिक़ा तजर्बे के लिहाज से तिजारत की गरज से आर्मीनिया का सफ़र इख्तियार किया। वो मिस्री मसनूआत लेकर एक छोटे से काफ़िले के साथ काहिरा से बाहर निकला। ये काफ़िला कई दिन की मुसाफत के बाद अलकर्क पहुंचा, जहां कुछ दिन क़याम के बाद वो अंताकिया की जानिब बढ़ गया। अंताकिया से निकलकर वो आर्मीनिया में दाखिल हुआ। ये सफ़र खासा थका देने वाला साबित हुआ था। काफ़िले की सुस्त रफ्तारी के बायस वो मुकर्ररा दिन से कई दिन बाद वहां पहुंच पाए। आर्मीनिया के ताजिरों ने निहायत खुशउसलूबी का मुजाहरा करते हुए इस काफ़िले से मसनूआत की खरीदो फरोख्त की। अलबत्ता आर्मीनिया के मुहाफिज दस्तों ने इनकी हरकत व सकनात पर गहरी निगाह रखी थी। उन्हें खदशा था कि ताजिर के भेस में मुसलमान जासूस उनके इलाके में दाखिल हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अलग हो जाने वाले ताजिरों को खुसूसी तौर पर निगाहों के हिसार में रखा। बेबरस पहले ही दिन निगरानी करने वाले अफराद को ताड़ गया था। उसने खामखा उन्हें मशकूक करने की कोशिश भी नहीं की। एक दिन वो घूमते हुए बाजार में निकल गया। वो घूम फिर कर आर्मीनिया के उस शहर का जायजा ले रहा था। उसकी दूरबीन निगाहें शहर की फसील के साथ साथ बाजारों की तरतीब को भी जहन में महफूज कर रही थी। वो सादा अंदाज में टहलता रहा और बाजार के आखिर में आ निकला। यहाँ लोगों का जमे गफीर दिखाई दिया तो तजस्सुस की खातिर वो उनमें दाखिल हो गया। सामने आने पर उसे मालूम हुआ कि ये पंडाल बुर्दा फरोशी के लिए सजाया गया है। बड़े से चबूतरे पर खड़े नौउम्र अफराद की शक्लें देखकर उसे अपना बचपन याद आ गया। एक दिन वो भी इसी तरह बाजार के ऐसे चबूतरे पर बेबस खड़ा था
کہ اچانک شفیق علاء الدین بندقداری اس کی زندگی میں ہوا کے لطیف جھونکے کی مانند داخل ہوا۔ اس نے بکنے والے نوجوانوں کی صورت پر ایک نگاہ ڈالی۔ اس کی نگاہ گھومتے ہوئی ایک نحیف سے نوجوان پر آ کر ٹھہر گئی۔ وہ خد و خال اور شکل و صورت سے عرب دکھائی دیتا تھا۔ عرب نوجوان کو اس مقام پر پا کر جہاں اسے حیرت ہوئی، وہیں اسے یہ اندازہ لگانے میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی کہ یقیناً یہ کسی نصرانی کے ستم کا شکار رہا ہوگا۔ ایک بدحیت شخص نے چبوترے پر آگے بڑھ کر نیلامی کا آغاز کیا۔ جانوں کی بولیاں لگتی رہیں اور ایک ایک کر کے نوجوان چبوترے سے کم ہوتے گئے۔ بیبرس کو یہ سلسلہ بالکل نہیں بھا رہا تھا، مگر وہ اپنی جگہ چھوڑ نہ سکا۔ بالآخر اس عرب صورت نوجوان کو آگے کر کے اس کی بولی کا آغاز ہوا۔ عرب نوجوان کی قیمت بالکل کم لگائی جا رہی تھی۔ یہ بات بیبرس نے خصوصاً محسوس کی۔ اس سے پہلے کہ آخری بولی پر وہ نوجوان کسی کی ملکیت بن جاتا، بیبرس کے لبوں میں حرکت ہوئی اور اس نے آخری بولی سے دگنی قیمت لگا دی۔ یہ سب غیر شعوری انداز میں ہوا تھا۔ بردہ فروش نے زیادہ قیمت پا کر فوری طور پر یہ سلسلہ ختم کر کے اس نوجوان کو بیبرس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ نوجوان سہما سہما سا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی خوفزدہ صورت دیکھ کر بیبرس کے دل پر چوٹ سی لگی۔ بیبرس نے قیمت کی پوٹلی بردہ فروش کی جانب اچھال دی۔ وہ خلاف توقع اتنی رقم پا کر خوش دکھائی دے رہا تھا۔ بیبرس نے اس نوجوان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ پنڈال سے نکل کر بازار میں داخل ہوا ہی تھا کہ ہتھیار سے لیس ایک باوردی سپاہی نے اس کا راستہ روک لیا۔ بیبرس چونک کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ دوسری جانب چشمے پر پہنچ کر فوناجو خان گھوڑے سے اتر آیا۔ مطیع الدین نے بھی اس کی تقلید کی۔ فوناجو خان گھوڑے کی باگیں چھوڑ کر چشمے کی ایک سمت بڑھا۔ مطیع الدین نے اس کی پیش قدمی کے رخ پر نگاہیں دوڑائیں اور اس کی نظروں سے بھی وہ جگہ اوجھل نہ رہ سکی جہاں گاد کا ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ گاد کا یہ تالاب باقاعدہ مستطیل صورت میں تھا، جسے دیکھ کر مطیع الدین حیرت کا شکار دکھائی دینے لگا۔ یہ واقعی قدرتی طور پر ایسا ہے یا کسی انسانی ہاتھ کی کاریگری ہے؟ اس نے اپنے خیال کو جھٹکا اور فوناجو خان کی جانب متوجہ ہوا، جو کہ تالاب کے کنارے بیٹھ کر گاد میں دونوں ہاتھ بری طرح سے مار رہا تھا۔ مطیع الدین اس کی عجیب سی حرکت پر متفکر نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ فوناجو خان کچھ دیر تک گاد میں ہاتھ مارنے کے بعد خاموشی سے اٹھا اور چشمے کی جانب بڑھ گیا۔ اب وہ صاف پانی سے اپنے ہاتھ دھو رہا تھا۔ میرا اندازہ کسی حد تک صحیح نکلا ہے۔ فوناجو خان مطیع الدین کو گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ مطیع الدین جھنجھلا کر بولا۔ کل رات سے تم مسلسل مجھے ذہنی اذیت پہنچا رہے ہو۔ ہر بار ادھوری بات کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تحمل سے کام لو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا صرف مقامی لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ تم بے فکر رہو، میں تمہیں سب تفصیل سے بتاؤں گا۔ فوناجو خان نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کیا خاک بتاؤ گے؟ جو کچھ کہنا ہے ابھی کہہ ڈالو، میں اب زیادہ دیر تک برداشت سے کام نہیں لے سکتا۔ مطیع الدین نے بیزاری سے کہا۔ یہ گاد کا تالاب ہے، فوناجو خان نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے ہماری زبان میں جولاشا کہتے ہیں۔ تمہیں اب میرے ساتھ اس مقام کی تلاش کرنا ہوگی جہاں یہ گاد لے جایا گیا ہے۔ اس گاد کا گل وقوز سے کیا تعلق؟ مطیع الدین نے الٹا سوال کیا۔ میں نہیں جانتا، فوناجو خان نے کندھے اچکائے۔ میں نے تمہیں جس کام کے لیے کہا ہے، اگر وہ کر سکتے ہو تو میرے ساتھ چلو، ورنہ یہیں ٹھہر کر میری واپسی کا انتظار کرو۔ بس مجھے ذرا گل وقوز کے بارے میں کچھ معلوم ہو جانے دو، پھر دیکھنا میں تمہاری کیسی خبر لیتا ہوں۔ مطیع الدین پاؤں پٹکتا ہوا گاد کے تالاب کی جانب بڑھ گیا۔ گاد کے تالاب کے کنارے پر پہنچنے پر اسے محسوس ہوا کہ اس میں سے چونے کی تیز بو آ رہی ہے۔ اس نے تالاب کے چاروں جانب گھوم کر اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ گاد اگر تالاب سے نکال کر کسی جانب لے جایا گیا ہے تو وہ کون سی سمت ہو سکتی ہے۔ فوناجو خان بھی اسی کام میں مشغول دکھائی دے رہا تھا۔ کافی دیر تک مغز کھپائی کے باوجود انہیں اندازہ نہیں ہو پایا کہ اس تالاب میں سے واقعی گاد نکالا گیا ہوگا۔ فوناجو خان کسی سراغ کی تلاش میں تالاب سے کچھ دور تک نکل گیا۔ مطیع الدین تالاب کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کا ذہن اس وقت گل وقوز کو فراموش کر چکا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ تالاب میں سے اگر واقعی گاد کی کچھ مقدار نکالی گئی ہے تو یقیناً کسی برتن یا خول کا استعمال کیا گیا ہوگا۔ گاد کو باہر نکالنے پر گاد کی گھسٹ ضرور دکھائی دینا چاہیے، جبکہ ایسا وہاں کچھ نہیں تھا۔ اگر کسی نے گاد میں گھس کر بھی گاد نکالا ہو تب بھی اس کے باہر نکلنے کے نشان ضرور ہونے چاہیے۔ یہ عجیب سی صورتحال تھی کہ وہ ایک ایسے کام میں مصروف تھا جس کے بارے میں اسے سرے سے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ تالاب کے کنارے سے اٹھ کر قریب موجود جھاڑیوں کے جھنڈ کی جانب بڑھا۔ چشمے کے قریب یہی ایک ایسا مقام تھا جسے گاد لے جانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس نے جھاڑیوں کو ادھر ادھر ہٹا کر اندر جھانکا۔ وہاں بھی کچھ دکھائی نہیں دیا۔
کچھ دیر تک وہ جھاڑیاں ٹٹولتا رہا۔ اتفاقاً اس کی نگاہ ایک پتے پر جا کر پڑی جو کہ سفیدی سے چمک رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور جھک کر پتے کی سطح دیکھنے لگا۔